گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرنی ہو تو دعا میں رب کائنات کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ بدقسمتی سے ہم نے دنیا کے علوم و فنون کو سیکھا، ہم نے دنیا کے مختلف قوانین کو سیکھا، لینگویجز کو سیکھا، مختلف اصول اور ضوابط کو سیکھا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیسے کرنی ہے یہ نہیں سیکھ پاتے۔ آج کے پروگرام میں ہمارا خصوصی جو ٹاپک ہے وہ ہے دعاؤں پر یقین، اور سلسلہ ہے ہمارا مدنی چینل کا گزرا ہوا زمانہ۔ اس میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اسپیشلی یہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے یہ بزرگوں کے لیے الحمدللہ ڈیزائن کیا گیا۔ ویسے تو ہر بچہ، بچی اور خواتین حضرات، ینگسٹرز بھی اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی باتیں کی جاتی ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عاشقان رسول کو مختلف گولڈن پرلز، مختلف مدنی پھول ملیں اور مختلف اسباق انہیں دیے جائیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی دلچسپ، بڑا انفارمیٹیو ہمارا ٹاپک ہے، اور اس کا نام ہے دعاؤں پر یقین۔ جب مختلف آفات و بلیات سے نجات کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو، جب کلیمٹیز سے، ڈیپریویشن سے، جب مختلف وباؤں سے، بیماریوں سے اور ہر قسم کی پریشانی سے نجات کی صورت کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو آفات و بلیات سے نجات دلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مقبول دعاؤں کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں، حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ذکر، اسی طرح حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف دعاؤں کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ ادوار کے لوگوں کی مختلف دعاؤں کا ذکر کیا کہ جب انہیں پریشانیوں نے گھیرا، آفات و بلیات نے گھیرا، مصائب نے گھیرا، تو کس انداز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں کیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں ان کی دعائیں مقبول ہوئیں۔ تو آج اسپیشلی ہم چند ایسے واقعات کی طرف جائیں گے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جب دعا مانگیں تو ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے، اور چند رب کائنات کے نیک بندوں کی مقبول دعاؤں کی طرف انشاءاللہ الکریم آج مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ کو مبذول کرائیں گے، اور آپ کی سماعتوں میں آئیں گی وہ دعائیں کہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں نے مختلف اوقات میں رب کائنات کی بارگاہ میں کیسے دعائیں مانگیں اور کیسے وہ دعائیں رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہوئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
سب سے پہلے ہم مبلغ دعوت اسلامی حافظ ریحان اتاری صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ کوئی ایسے واقعات اس حوالے سے بیان کرنا چاہیں کہ زمانہ ماضی میں کس انداز سے اللہ رب العزت کے مقبول بندوں نے دعائیں کیں اور ان دعاؤں کی قبولیت کے آثار کیسے ظاہر ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ہی بات کریں گے۔ ماشاء اللہ، آپ کی ہر دعا مقبول ہے۔ ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر موقع پر دعا فرمایا کرتے تھے۔ کبھی آندھی چلے تو دعا، بارش برس رہی ہے تو دعا، سونے سے پہلے دعا، اٹھتے ہوئے دعا، آپ اگر کہیں پر بیت الخلاء کی طرف تشریف لے جاتے دعا، ہر موقع کی دعا ہمیں ملتی ہے احادیث مبارکہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض اوقات اپنے صحابہ کرام کو بھی دعاؤں سے نوازا کرتے، اور وہ دعائیں ایسی ہوتی تھی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، سبحان اللہ، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، صلی اللہ۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں آپ کو حدیث پاک کا ایک واقعہ یہاں پر پہلے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مشہور صحابی ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ تو اسلام لے آئے تھے، لیکن آپ کی والدہ محترمہ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائی تھی۔ آپ کے دل میں یہ خواہش رہتی تھی کسی طرح میری ماں اسلام قبول کر لے، کیونکہ آپ گھر میں اکیلے ہوتے تھے، یا آپ کی والدہ ہوتی تھی یا آپ ہوتے تھے، تو آپ دعا کرتے رہتے تھے کہ کاش میری ماں اسلام قبول کر لے۔ آپ وقتاً فوقتاً اپنی ماں کو اسلام کی طرف راغب کیا کرتے۔ ایک دن آپ اسی طرح انہیں رغبت دلا رہے تھے اسلام کی طرف، تو ماں نے کچھ نازیبا الفاظ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس سے آپ کا دل بہت دکھ گیا۔ اسی وقت اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلے کہ میں آج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا کرواؤں گا کہ میری ماں کو اسلام کی دولت مل جائے۔ آپ دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کی التجا کو فوراً قبول فرمایا، ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ بس آپ کی زبان پاک سے یہ کلمات کا نکلنا تھا۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کا یقین کامل کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ الفاظ نکل گئے، اب یقیناً میری ماں کو دولت اسلام مل جائے گی۔ آپ اسی وقت واپسی دوڑے کہ میں اس دعا کی قبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، یہاں تک کہ اپنے دروازے پر پہنچ گئے۔ اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ماں نے آواز دی، بیٹا ابو ہریرہ ٹھہرو۔ کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھلا، یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھا ماں فوراً پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ آپ اسی خوشی اور سرمستی کے عالم میں واپس دوڑتے ہیں کہ میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو کیسے قبول فرمایا، میری ماں الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہے۔ یہ واپس دوڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد فرمائی اور فرمایا ابو ہریرہ کتنا اچھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ میں وہ اشعار اعلیٰ حضرت کے دوبارہ پڑھوں گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا صحرا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر کتنا یقین تھا کہ جیسے ہی آقا نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کی ہدایت کی دعا کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب گھر پہنچے تو جیسے ہی والدہ سے ملاقات ہوئی تو والدہ گرامی نے آپ کو دیکھتے ہی کلمہ شہادت پڑھ لیا اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گئیں۔ کیسا یقین تھا انہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی دعاؤں کا یقین، کہ میں یہ جو دعا کروا رہا ہوں اور جو ہستی دعا کر رہی ہے تو یقین کامل ہے کہ یہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہاں تک کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں یہ کہوں گا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں جب دعا مانگنی ہے نا تو یہ سوچ کر مانگنی ہے کہ میرا رب عز و جل میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب بہت خوبصورت موضوع ہے آج کا۔ گزرا ہوا زمانہ میں جب دعائیں یقین کا چراغ ہوا کرتی تھیں، سبحان اللہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم دیگر چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قابل افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے رب عز و جل سے ہم نے التجا کیسے کرنی ہے، مانگنا کیسے ہے، عرض گزارش کیسے کرنی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے دعا مانگتے ہیں، طریقہ کیا ہے، الفاظ کیا ہے اور کیا مانگتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں دعا مانگنے کا خود حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، سورہ مومن ہے آیت نمبر 60، فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول فرماؤں گا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کس انداز میں دعا کی اور کیا مانگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان اللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام ہیں، کیا عرض کر رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے لیے بھی عرض کرتے ہیں اور ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے بالخصوص۔ سورہ نوح کی آخری آیت ہے اور یہ دعا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی۔ عرض کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے، ان کی بخشش فرما۔ کیا پیارا انداز ہے۔ ایک طریقہ بھی پتہ چلا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب ہم اپنے لیے بخشش کی دعا مانگیں، اپنے والدین کو بھی شامل کریں اور ساتھ اپنے گھر والوں کو، تمام مومنین مومنات کو اس دعا میں شامل کیا جائے۔ اسی طرح ایک بڑی پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعائیں تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کی گئیں۔ بہت ہی پیاری دعا جو عمومی طور پر ہم نماز میں آخر میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے۔ فرماتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ۔ کتنی کمپریہنسو جامع دعا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ کی دعا بیان کی گئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہ پیارے پیارے انداز اور اللہ رب العزت کی اعلیٰ صفات ہیں، ان کو بیان کر کے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اسی طرح
حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے بتایا کہ میں جب مجھ پر مشکل آئے تو مجھے کیا کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے تربیت ہے۔ تو فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں اور طریقہ بتایا گیا کہ غموں نے گھیرا ہے، پریشان ہو، مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، کیا کرنا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ اور اس یقین کے ساتھ، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ دعا مانگتے ہوئے بندہ پر اعتماد ہو، یقین کامل ہو کہ میں اپنے رب عز و جل سے مانگ رہا ہوں، اللہ پاک مجھے نامراد نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خالی نہیں لٹائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یونس علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا بیان کی گئی۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اب دیکھیں وہ کیسی پریشانی کا عالم ہے، اور آپ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کی بڑی پیاری دعا آپ دیکھیں، سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر اور آپ پر کتنی آزمائشیں آئیں، آپ نے ہر مرحلے پر آپ نے صبر کیا، اور پھر جب اللہ رب العزت نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور آپ کو وہ حکومت، سلطنت اور اقتدار حاصل ہوا، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں، عزت اور سرفرازی آپ کو ملی، اور والدین جب آپ سے ملے تو اس وقت آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں، قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تو ہی دنیا و آخرت میں میرا مددگار ہے، میرا ولی ہے، سبحان اللہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے موت آئے تو مسلمانوں کے ساتھ اور میں اٹھوں تو صالحین کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کیسی پیارے الفاظ ہیں اور کیسی پیاری دعا ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی دعا قرآن مجید میں بیان کی گئی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، لیکن تو رحم فرمانے والا ہے، اور سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آپ کے ہاں اولاد نہ تھی اور عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے، اب عرض کر رہے ہیں رب سے امید دیکھیں کہ مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب قرآن مجید فرقان حمید میں کئی دعائیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بیان ہو، جس میں سے چند ایک کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ جہاں ان دعاؤں کو ہم نے سنا وہاں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور الفاظ کہ کس طرح ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مانگی ہوئی ان دعاؤں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی مبارک زندگیاں دعاؤں سے بھرپور ہمیں نظر آتی ہیں، سبحان اور یہ ایک سیکھنے کا موقع بھی ہمیں ملتا ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس ایک نشست میں ان ساری کی ساری دعاؤں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بس اتنا سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے یا مصیبت نہ بھی آئے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم دعا اس وقت مانگیں کہ جب مصیبت آئے، ہمیں خوشحالی کے عالم میں بھی رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ قاری صاحب دعا ایک عبادت بھی تو ہے، الدعاء مخ العبادہ بھی ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے کو نہ چھوڑیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی،
اور کچھ بیان کرنا چاہیں دعا کے حوالے سے؟ جی قاری صاحب، دعا خود بھی کرنی چاہیے اور کسی سے کروا بھی لینی چاہیے۔ بالکل، یہ تو ہمیں اگر کوئی اللہ کے نیک بندے مل جائیں تو ان سے بھی دعا کروا لی جائے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کتنی بڑی شخصیت ہیں، واہ، لیکن آپ بھی اللہ والوں سے دعا کروایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بڑا پیارا واقعہ آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ جب حج پہ تشریف لے گئے تو جوانی کا عالم تھا، جی، آپ مسجد خیف وادی مینا، ماشاء اللہ، فرماتے ہیں میں وہاں پر حاضر ہوا تو لوگ نماز پڑھ کے جانے لگے، مسجد سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ مسجد میں صرف ایک صاحب رہ گئے جو محراب کے قریب سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں تیسرا کوئی نہیں تھا، یا میں تھا مسجد میں یا وہ صاحب تھے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے۔ میرے دل میں فوراً یہ روایت آ گئی کہ اللہ والوں کے قلوب سے شہد کی مکھی کی طرح آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ، تو میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ والا ہے سبحان جو اس وقت مسجد میں اکیلا بیٹھا اور قبلہ رخ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے نیت کی کہ میں ان سے دعا کرواؤں۔ خود امام اہل سنت ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، آپ آگے بڑھے کہ میں ان سے دعا کرواؤں۔ فرماتے ہیں میں ان کے جیسے ہی قریب گیا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور فوراً ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا۔ واہ، سبحان اللہ، کیا بات، میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے تمہارا کام کر دیا، اب تم میرے پاس نہ آؤ، تم چلے جاؤ۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ یعنی یہ دعا کے لیے ہمیں اللہ والوں سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے۔ نیک بندوں کی دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں جلد قبول ہونے کی امید ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ والوں سے بھی دعا کرواتے رہنا چاہیے، اور اس میں انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ مل بھی جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہمیں مختلف روایات سے، احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے آفات و بلیات سے نجات کی دعائیں مانگیں، ختم ہی نہیں ہو رہی، اتنا عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے، بیمار ہیں، بیماری سے نجات کی دعا کرتے ہیں، بیماری بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، اولاد کے حصول کی دعا کرتے ہیں، اولاد نہیں مل رہی۔ بعض اوقات لوگ پھر شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی دعاؤں سے، جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اقدس کی روشنی میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے یہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی۔ جی قاری صاحب، بالکل ایک ہماری بہت بڑی تعداد ہے جو دعاؤں کے بارے میں ان کا یہی رویہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں بس جو میں نے مانگا فوراً وہ قبول ہو جائے، اور جب کچھ عرصہ اس کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے تو وہ طرح طرح کے جملے بھی بولتے ہیں، اور ایسی باتیں ان کی زبان سے نکل جاتی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی، اور شرعاً ان پر گرفت بھی ہوتی ہے، اور مایوسی کے جملے الفاظ بولتے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دعا جو بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے تو دعا تو بذات خود ہی عبادت ہے، سبحان اللہ، اور دعا مانگنے والا رب کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے، ربی 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 ربنا ربنا ربی اللہ، یا رب ربنا، بڑے پیارے پیارے انداز میں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے مانگنے کا انداز ایسا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کے مانگنے کا انداز بڑا پسند ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دعا کی قبولیت بہت عرصے سے ہم مانگ رہے ہیں اور ظاہر نہیں ہوئی۔ تو میرے سامنے حدیث پاک موجود ہے، امام ترمذی اس کو روایت فرماتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہے، سبحان اللہ، یا اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، ایک فائدہ، صحیح، اس نے جو بھی دعا کی، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اچھے کاروبار کی یا جاب کی یا اولاد کے لیے یا اولاد کی صحت کے لیے، یا بندہ کوئی دنیا کی خیر مانگتا ہے اور وہ اس کو ابھی دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا جو ہے 3 باتوں سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 1
یا تو اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے، گناہ بخشا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، صحیح، اور یا فرمایا کہ اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع فرما دی جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جب بندہ آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دعائیں دنیا میں کی تھیں اور اس کی جو قبولیت کے آثار اسے نظر نہیں آئے، تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی آج اور نیکیوں کی سب صورت میں یہیں آ کے یہیں کی یہیں جمع ہو جاتی۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا صبر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کا بروز قیامت آخرت میں عطا فرمائے گا، تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اچھا، بعض اس قسم کی روایات بھی ہیں کہ بندہ دعا کرتا ہے تو اس بندے پر کوئی بلا یا کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، دعا اس نے کوئی اور کی ہے، دعا کر رہا ہے صحت کی، اب صحت تو نہیں ملی، لیکن اس پر ایک بلا یا مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے جو ہڈن ہوتی ہے، اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ مجھ پر یہ مصیبت نازل ہونے والی تھی، وہ شکوہ کر رہا ہے کہ میں اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس پر جو مصیبت نازل ہونے والی تھی اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یعنی بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض احادیث میں یہ بتایا گیا کہ دعا میں جلدی مچانے والے کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ پاک، وہ جلدی مچانا اس کو اس سینس میں بیان کیا گیا کہ یہ جلدی مچانا یہ ہے کہ میں تو دعا کر رہا ہوں، میرا رب میری دعا قبول ہی نہیں فرما رہا، یعنی بس اس بندے کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسی بات کریں، جیسی دعا کریں، فوراً وہ دعا قبول ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا فرمائی، ان کی پیدائش کی دعا فرمائی نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب، جی فرمائیں۔ پیدائش کا ذکر ہے تو اس سال ماشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت بھی منایا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی اس کی بھی سیلیبریشن انشاءاللہ کرے گی، اور پہلے سے کہیں بڑھ کر کرے گی، کہ یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا مقام ہے، خوشی کا موقع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ یقیناً آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہیں، بے شک۔ تو ہمیں اس نعمت کے ملنے پر رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دعاؤں کے حوالے سے سماعت فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے مختلف مواقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے دعائیں مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف مواقع پر کی جانے والی دعائیں، یعنی حسن حسین امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ایک کتاب کا مجموعہ ہے، کیا ہی زبردست کتاب ہے، اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی خزینہ رحمت کے نام سے دعاؤں کی ایک کتاب شائع کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف دعائیں۔ تو مختلف مواقع پر حضرات صحابہ علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھائی بھی، نشست یا مجلس برخاست ہونے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، لباس پہننے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کیا انداز ہے۔ قاری صاحب، ان دعاؤں کے اثرات بھی بڑے۔ سبحان اللہ، میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سیرت اعلیٰ حضرت سے سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً آپ کی عمر شریف اس وقت 22 سال تھی، صحیح، 23واں سال شروع ہو چکا تھا، آپ حج سے واپس آ رہے تھے، والدین بھی ہمراہ تھے۔ یہ حدیث کی دعاؤں کی برکت کتنی ہے، اور اس میں ہمارے زمانہ ماضی کے بزرگوں کا انداز بھی نظر آ رہا ہے۔ واپسی آ رہے ہیں تو راستے میں طوفان آ گیا، ہوا بڑی شدت کی چل رہی ہے اور طوفان کے تھپیڑے ہیں، جہاز گرداب میں ہے،
اور اتنی وہ گردش بڑھی، اتنا گرداب میں وہ گھر گیا جہاز کہ کیپٹن نے اعلان کیا کہ سب لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور کفن پہن لیں۔ واہ، والدہ ماجدہ ساتھ تھی، والد صاحب بھی ساتھ تھے، تو والدہ ماجدہ آپ کو دیکھ کر، یعنی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دیکھ کر رونے لگی۔ والدہ تو والدہ ہے، گویا ان کی یہ صورت تھی کہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، تم جوان ہو اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم اس جوانی میں اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو والدہ رونے لگی۔ آپ فرماتے ہیں والدہ کی رقت دیکھ کر تو میں نے فوراً کہا، اماں خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ ماں حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا قسم کھا کر یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ فرمانے لگی، بیٹا قسم کیسے کھا رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، اماں جان میں جب جہاز میں بیٹھا تھا میں نے وہ حدیث کی دعا پڑھ لی تھی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے پڑھ لے وہ کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی۔ واہ واہ، تو اماں آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ ہوا جو 3 دن سے بشدت چل رہی تھی 2 گھڑی میں موقوف ہو گئی، جہاز گرداب سے باہر آ گیا اور منزل کی طرف چل پڑا۔ یہ دعاؤں کی برکات۔ ماشاءاللہ، کیا ہی پیارے انداز میں آپ نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاؤں پر یقین کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ ایک اور واقعہ بھی وہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی غالباً اس کو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں جب طاعون کا مرض پھیلا تھا تو وہ بھی دعاؤں پر یقین کے حوالے سے ایک بہت زبردست واقعہ ہے، وہ ذرا مدنی چینل کے ناظرین کو جی آپ سنا بالکل، دیجیے۔ سفر المظفر کی نسبت سے یہ واقعہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دعاؤں پر یقین جب ہم پڑھتے ہیں نا قاری صاحب، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا یقین کامل اوج کمال پر ہے، اور اتنا زبردست یقین ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ سورج پلٹ سکتا ہے، آسمان پلٹ سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی نہیں پلٹ سکتا۔ واہ، کیا بات، اعلیٰ حضرت نے یہی سبحان سوچ ہمیں بھی عطا فرمائی۔ خود آپ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ طاعون کا زمانہ ہے بریلی شریف میں، اور کسی نے دعوت کی ہے اور وہاں پر کچھ ایسی چیز کھانی پڑی جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف محسوس ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرماتے ہیں مجھے منہ میں ورم محسوس ہوا، بخار چڑھ گیا اور گردن کے پیچھے گلٹیاں نکل آئیں۔ طاعون کا زمانہ تھا اور طاعون کی نشانیاں بھی یہی تھیں، تقریباً سمٹمز اس کے اس قسم کے ہی اسی ہوتے قسم کے تھے۔ تو فرماتے ہیں مولانا حسن رضا میرے چھوٹے بھائی ایک طبیب کو لے آئے، اس نے آ کر دیکھا تو کہنے لگا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یعنی طاعون ہے۔ فرماتے میں کلام نہیں کر سکتا تھا، میری گفتگو اس وقت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں دل میں یہی کہہ رہا تھا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، میرے آقا کا فرمان سچا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اگر کسی ستم زدہ کو دیکھ کر، بیماری میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جو کسی مصیبت میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے اس کو وہ بیماری نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں میں دل میں کہہ رہا تھا میں نے تو طاعون والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی ہے۔ میرا یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اتنا مضبوط تھا کہ مجھے کوئی طبیب کی بات ہلا نہیں سکتی تھی۔ اسی کیفیت میں میں وہاں پر تھا کہ میرے کان میں آواز آئی، کالی مرچیں اور مسواک استعمال کرو۔ واہ، جن کا یقین ایسا ہو ان پر پھر خدائی عطائیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں نے گھر والوں کو سمجھایا کہ مسواک لے کر آئیں اور کالی مرچ لے کر آئیں۔ کالی مرچ کا صفوف بنایا گیا، منہ میں رکھا، مسواک کے ذریعے اندر پہنچایا گیا، خون کی الٹی آئی، پھر ایک اور الٹی آئی اور میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا دیکھو طبیب صاحب کو پیغام بھیجو تمہارا طاعون بھاگ گیا ہے۔ میں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے صحت یاب ہو چکا ہوں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا یقین کامل، ایمان کامل۔ یہ ہستیاں تھیں جو ہمیں سبق دے کر گئی ہیں کہ ہم بھی انہی کے راستے پر چلیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان تمام باتوں کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یعنی دعا مانگنے کی کچھ خاص شرائط بھی نہیں ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہماری ڈائریکشن قبلہ کی طرف ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد میں ہوں، اور اگر وضو نہ بھی ہو تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ اپنے دل میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اپنی زبان سے بھی یاد کریں، اور اپنی جو مادری زبان ہے نا، اس مادری زبان میں بھی رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، وہ لینگویجز کو بھی جانتا ہے، وہ بندے کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ دعا کرنے کو اپنی عادت میں شامل کیجئے کہ میرا رب عز و جل دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے، آفات و بلیات سے نجات عطا فرمائے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، ہماری پریشان حالیوں کو اپنے کرم سے راحت و آسانی میں بدل دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اس پروگرام کے اختتام پر میں یہ جملہ کہوں گا، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔